ناظرین آداب، صبح 6 بجے تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں محمد نعمان۔ شمالی بھارت میں سرد لہر کا قہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے دہلی، راجستھان، پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور بہار کے لیے ریڈ کوڈڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا ریڈ کوڈڈ انتباہ لوگوں کو محتاط کرنے کا طریقہ ہے، جس میں لوگوں کو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے پہلے ہی آگاہ کیا جاتا ہے۔ آئندہ 2 دنوں تک پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دہلی، راجستھان اور اتر پردیش کے شمالی علاقوں میں سرد لہر کی صورتحال رہے گی۔ 1 اور 2 جنوری کو ہماچل پردیش اور جموں کشمیر میں برف باری ہو سکتی ہے۔ ہریانہ اور پنجاب میں لوگوں کو دھند کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہماچل پردیش کے کئی حصوں میں درجہ حرارت 0 ڈگری سے نیچے چلا گیا ہے۔ سری نگر میں بھی درجہ حرارت میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی مشہور ڈل جھیل کے کئی حصے جم گئے۔ کل رات میں سری نگر کا درجہ حرارت 0 سے 6.2 ڈگری سیلسیس نیچے چلا گیا۔ شہر میں یہ سیزن کی سب سے سرد رات تھی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی کشمیر اور لداخ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کئی ڈگری نیچے درج کیا گیا۔ مرکز کے زیر انتظام علاقہ لداخ کے لیے شہر میں درجہ حرارت 0 سے 19 ڈگری سیلسیس نیچے درج کیا گیا، جبکہ دراز شہر میں درجہ حرارت -28.7 ڈگری سیلسیس درج ہوا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل من کی بات پروگرام کے 60ویں اور سال کے آخری ایپیسوڈ میں عوام سے خطاب کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت کے لیے اگلی دہائی صرف نوجوانوں کی ترقی کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ نوجوانوں کی صلاحیتوں سے تحریک لینے والے ملک کی ترقی ہوگی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سال کے اپنے آخری من کی بات پروگرام میں مقامی مصنوعات خریدنے کے موضوع پر عوام کے ساتھ اپنے خیالات مشترک کیے۔ وزیراعظم نے اہل وطن سے مقامی مصنوعات کو خریدنے کی اپیل کی۔ جموں کشمیر اور لیہ لداخ میں لوگوں کے روزگار کو تحریک دینے والے اور خود مختار بنانے والے حمایت پروگرام کا بھی من کی بات میں وزیراعظم نے ذکر کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے من کی بات کے 60ویں ایڈیشن میں یوپی کے پھولپور کی خواتین کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح خود امدادی گروپ کے ذریعے یہ خواتین نہ صرف خود با اختیار بن رہی ہیں، بلکہ مقامی مصنوعات کو فروغ دے کر علاقے کی ترقی میں بھی حصہ دار بن رہی ہیں۔ خواتین امپاورمنٹ کی مثال بن چکی پھولپور کی ان خواتین کی جدوجہد کی پوری کہانی دیکھیں۔ دلی میں اتوار کو وزیر داخلہ امت شاہ نے سی آر پی ایف کے نئے صدر دفتر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے سی آر پی ایف کے جوانوں کی جم کر حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ آپ ملک کی حفاظت کریں، حکومت آپ کے کنبے کی حفاظت کرے گی۔ مایہ اداکار امیتابھ بچن کو فلم انڈسٹری میں ان کے شاندار خدمات کے لیے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے راشٹرپتی بھون میں انہیں اس اعزاز سے سرفراز کیا۔ 76 برس کے عظیم اداکار امیتابھ بچن نے 5 دہائیوں پر محیط اپنے فلمی کیریئر میں 190 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ انہوں نے 1969 میں فلم ساتھ ہندوستانی سے اپنے فلمی کیریئر کی ابتدا کی، لیکن 1971 کے بعد آنند فلم سے انہیں شہرت اور شناخت ملی۔ اس موقع پر امیتابھ بچن نے اس اعزاز کے لیے حکومت، اطلاعات و نشریات کی وزارت اور جیوری کے سبھی اراکین کا شکریہ ادا کیا۔ ساتھ ہی حوصلہ افزائی کے لیے بھارت کے عوام کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا۔ پٹنہ میں ایک عوامی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر قانون روی شنکر پرساد نے کہا کہ شہریت کے مسئلے پر ملک میں بلا وجہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جبکہ شہریت ترمیمی قانون صرف پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش سے آئے ہندو، بودھ، سکھ، عیسائی، جین اور پارسیوں کے لیے ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی تعمیر میں اس ملک کے مسلمانوں کا برابر کا تعاون ہے۔ شہریت قانون اور این آر سی کو لے کر ملک بھر میں ہو رہے احتجاجی مظاہروں کے درمیان فروغ انسانی وسائل کے مرکزی وزیر رمیش پوکھریال نشنک نے کولکاتہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریت قانون ان لوگوں کے لیے ہے جن کو مذہب کی بنیاد پر ستایا گیا اور جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ ساتھ ہی انہوں نے کانگریس کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ اس ملک کی تقسیم مذہب کی بنیاد پر ہوئی تھی اور اس کے لیے کانگریس پوری طرح ذمہ دار ہے۔ مغربی بنگال کے چندرپارہ میں بی جے پی کے سینئر لیڈر ارون سنگھ نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون کی حمایت میں ہزاروں لوگ بی جے پی کے ساتھ ہیں، وہیں اپوزیشن کی ریلیوں میں صرف گنتی کے لوگ آ رہے ہیں۔ جھارکھنڈ کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر ہیمنت سورین نے کل رانچی کے مورا آبادی میدان میں منعقد ایک تقریب میں عہدے اور رازداری کا حلف لیا۔ ہیمنت سورین کے ساتھ آر جے ڈی اور کانگریس کے اراکین اسمبلی نے بھی
वजीर के ओहदे का हलफ लिया। झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने हेमंत सोरेन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस तकरीब में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल समेत कई पार्टियों के रहनुमा शामिल हुए। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह बने हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें वजीर आला हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा 8 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।